آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 38۔ میرے پیارو، خطابت کی فضیلت کیا ہے؟ مختلف جو علوم ہم اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں اس میں مبادیات میں اس شے کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں علم کی فضیلت کیا ہے، تو اس حوالے سے پھر مختلف قسم کی آیات اور احادیث یا علماء کے ہاں اس کی کیا فضیلت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اس علم کی قدر و قیمت اور اہمیت طالبین اور شائقین کے دل میں بیٹھ جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی جو تفسیر کا علم ہے، اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ پر واضح کرنا، اس کی تفسیر اور تشریح کرنا، توضیح کرنا، اور اس کی آیات اور الفاظ اور احکامات اور مسائل اور عقائد کا فہم عطا کرنا اور اس کی وضاحت و صراحت کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ بیانہ تو یہ علم تفسیر کا جو ٹاپک ہے اس کی فضیلت کے طور پر اس آیت مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طور پر جو علم الفرائض ہے اس سے متعلقہ حدیث پاک پیش کی جاتی ہے، علم الصرف ہے، علم النحو ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم منطق ہے، اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے جو علوم ہیں ان علوم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اور دل میں بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث پاک اور کوئی نہ کوئی قول علماء بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اس علم کی فضیلت دل میں بیٹھ جائے۔ فضیلت کا بٹھانا دل میں اس لیے لازم ہوتا ہے کہ جب کسی شے کی فضیلت دل میں بیٹھ جائے تو اس شے کو کرنے کا من چاہتا ہے طالب اور شائق کا کہ میں اس کام کو کروں، اس لیے کہ یہ کام فضیلت والا ہے، یعنی گھٹیا کام نہیں ہے، کمتر کام نہیں ہے، ہولا کام نہیں ہے اور پست کام نہیں ہے، بلکہ اونچا کام ہے۔ تو یہ جو خطابت ہے، خطابت اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمیں اس کی فضیلت سے آگاہی کے لیے بے شمار آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ، اسی طرح اقوال علماء اور اعمال انبیاء، اعمال صحابہ، اعمال اہل بیت اور اعمال علماء و اصفیاء اتقیاء ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے فقط ایک آیت مبارکہ اس کی فضیلت پر آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور اس آیت مبارکہ کو پیش کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ باقی جو آیات یا احادیث یا دیگر چیزیں ہیں ان سب پر یہ آیت مبارکہ فائق ہے، یا یوں سمجھیے کہ اس عنوان اور ٹاپک کو کور کرنے کے لیے یہ والی آیت مبارکہ یہ سب سے بیسٹ اور بہترین جامع معنی اور تمام تر دیگر دلائل اور شواہد کا خلاصہ اور لب لباب اور ہر شے کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے زیادہ اچھا کلام، عمدہ کلام، بہتر کلام، احسن کلام کس کا ہو سکتا ہے کہ ممن دعا الی اللہ، کہ جو شخص بلائے، پکارے، آوازہ دے، صدا دے الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک کی ذات نے گویا خطابت کو احسن الکلام قرار دیا ہے اور احسن قول قرار دیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی عنوانات اور ٹاپکس سے متعلقہ تمام باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور خطابت ہے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا ماں قبل کی نشستوں میں، خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، یہ خطابت کی غرض و غایت، اور خطابت کا موضوع خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔
گویا کہ جب جب ہم لفظ خطابت بولیں گے ہماری مراد یہی ہوگا، خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو خطابت والا کلام ہے یہ سارے کے سارے کلاموں سے احسن، اچھا اور عمدہ ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اور آپ احباب اگر عربی گرامر سے واقفیت رکھتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو صیغہ ہے احسن بروزن افعالو، یہ اسم تفضیل کا سب سے پہلا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل یعنی فضیلت والا اسم، جس میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہم آج کی اس نشست میں خطابت کی فضیلت بیان کریں گے، تو ہم نے خطابت کی فضیلت میں اگر یہ اسم تفضیل نہ بھی ہوتا، ویسے اللہ پاک کی ذات کوئی اور صیغہ بھی ذکر کر دیتے جو عام صیغے ہوتے ہیں تو بھی اس سے خطابت کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی۔ لیکن اب گویا کہ جب اللہ پاک کی ذات نے اس میں تفصیل کا صیغہ ذکر کر دیا تو اب خطابت کی فضیلت نورن علی نور ہو گئی اور بلندی پر بلندی ہو گئی، اہم پر اہم ہو گئی کہ اللہ پاک کی ذات نے نمبر ایک یہاں پر خطابت والے کلام کو خوبصورت اور احسن قرار دیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور نمبر دو اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا وہ صیغہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی فضیلت والا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو یہ ہر اعتبار سے خطابت کی فضیلت کو بیان کرتی ہوئی آیت مبارکہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی اقوال ہیں، دنیا میں جتنے بھی باتیں ہیں، یا دنیا میں جتنے بھی سپیچز اور خطابات اور بیانات اور لیکچرز اور جتنے بھی ٹاپکس پر گفتگو کی جاتی ہے، سب سے احسن، سب سے عمدہ، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اگر کوئی کلام اور خطابت اور سپیچ اور گفتگو اور قول اور بول ہے تو فرمایا کہ وہ خطابت والا کلام، خطابت والی گفتگو ہے۔ تو میرے پیارو یہ خطابت کی فضیلت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جب خطابت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بطور اعزاز اور بطور ٹائٹل، آپ کو ایوارڈ کے طور پر یہ چیز دی جائے گی کہ ارے بھائی اس وقت جو تو کلام کر رہا ہے نا، اس وقت تو احسن کلام کر رہا ہے، اس وقت تو احسن قول پیش کر رہا ہے۔ یا اس کو دوسرے زاویے سے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں یا آپ اپنی زندگی میں مختلف اوقات پر مختلف لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے یاروں دوستوں سے، یا کوئی بھی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، ہم مختلف اوقات میں مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری گفتگویں ایک سائڈ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ خطابت اور وہ گفتگو جس میں تو خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے، فرمایا وہ ساری گفتگو ایک سائڈ پر، یہ والی جو تیری گفتگو ہے فرمایا کہ یہ احسن الکلام ہے، تیرے سارے کلاموں میں سے احسن اور بہتر یہ والا کلام ہے، تیرے سارے کے سارے اقوال میں سے بہتر اور احسن اور عمدہ قول یہ والی آپ کی گفتگو ہے۔ تو میرے پیارو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خطابت کتنا اونچا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے مقام مدح میں اپنی کتاب اللہ میں ذکر فرمایا، مقام فضیلت میں اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا۔ گویا انسانی کلام میں سے سب سے افضل اور احسن کلام وہ کلام خطابت ہے۔ انسانی کلام میں سے سب سے افضل اور سب سے احسن کلام وہ خطابت ہے، سب سے بہتر کلام وہ خطابت ہے، سب سے عمدہ کلام وہ خطابت ہے، سب سے اچھا کلام کہ جسے اللہ نے اچھا کہا وہ خطابت ہے۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کی چیز ہے۔ تو جب آپ احباب کے سامنے یہ بات آ گئی کہ خطابت بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وصف ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طریق ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سارے کے سارے نبی یہی کام کرتے آئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہی کام فرمایا
جیسا کہ میں نے ماں قبل کی نشستوں میں ذکر کیا تھا، اللہ پاک کی ذات کا فرشتوں سے کلام انسان کے حوالے سے، اللہ پاک کی ذات کا کلام اور خطابت اپنی توحید کے حوالے سے، جس کا ذکر 9ویں پارے میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور خطابت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے حوالے سے انبیاء کے سامنے، جس کا ذکر 3 پارے کے سب سے آخری رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات سے اس کا سلسلہ ہے اور اس کی چین ہے، گویا کہ یہ سلسلہ سند ہے، گویا کہ یہ گولڈن چین ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ چلا آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے۔ اس کی فضیلت کے کئی گوشے ہیں، اس کی فضیلت کی کئی جہات ہیں، جس جہت سے بھی آپ اسے دیکھیں گے آپ کو خطابت فضیلت والی، آپ کو خطابت اہمیت والی شے ہی دکھائی دے گی۔ کسی بھی اعتبار سے یہ آپ کو الیاذ باللہ کمتر یا ہولی شے نہیں دکھائی دے گی، کمتر یا ہولا فن اور کمتر یا ہولا ٹیلنٹ آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل میں خطابت کی اہمیت اور خطابت کی فضیلت کو بٹھانا ہے اور اس خطابت کو اور فضیلت والے کام کو ہمیں سر انجام دینا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہم گفتگو کرتے ہیں خطابت کا درجہ کیا ہے۔ دیکھیں، مختلف قسم کے درجات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے شرعی اور دینی مسائل، احکامات اور چیزوں کے۔ مثال کے طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کا ایک اپنا درجہ ہے، ان کی جو سنتیں ہیں ان کا اپنا درجہ ہے، ان کے جو نوافل ہیں ان کا اپنا درجہ ہے، رمضان کے روزوں کا اپنا درجہ ہے، ذی الحجہ کے روزوں کا ایک اپنا مقام اور درجہ ہے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کے روزے کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور سوموار اور جمعرات کے روزے کا ایک اپنا مقام ہے۔ اسی طور پر جو چاند کی راتیں ہوتی ہیں، یعنی 13، 14 اور 15، یہ جو ایام 20 ہوتے ہیں، ان کا روزہ جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو ہر ایک شے کے اپنے اپنے دین میں درجات ہیں۔ اسی طور پر اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں بھی اللہ پاک کی ذات نے مختلف درجات رکھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح صحابہ کرام میں درجات ہیں، سب سے بڑے اور اونچے درجے کے جو صحابی ہیں حضرت ابو بکر ہیں، سیکنڈ پہ حضرت عمر ہیں، اور 3 پہ حضرت عثمان ہیں، چوتھے پر حضرت علی ہیں، اور یوں پھر سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اسی طور پر اگر ہم دین کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام تر کاموں میں سے خطابت کا درجہ کیا ہے، خطابت کا مقام کیا ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور اس حوالے سے قرآن پاک سے کویسچن کریں، سوال کریں کہ اس کا مقام کیا ہے، خطابت کا درجہ کیا ہے، خطابت کا مرتبہ کیا ہے، تو ہمیں قرآن پاک اس حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104، پروردگار فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے، امہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی ذات لازم قرار دے رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یعنی باقی جماعتیں کوئی جہاد کے لیے چلی جائے اور کوئی رفائی کاموں کے لیے استعمال ہو، کوئی کسی اور کام کے لیے، کوئی اور کسی کام کے لیے، کوئی تدریس کے لیے، کوئی تعلیم کے لیے، کوئی دینی اداروں کی تعمیر کے لیے، مختلف قسم کے شعبوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ امت مصطفیٰ، امت محمدیہ سے اللہ پاک کی ذات فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے ایک ہونی چاہیے، امہ جماعت، گروہ، طبقہ، کس کام کے لیے؟ مخصوص ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، کہ وہ بلائے، پکارے، آواز دے، صدا دے، الی الخیر، بھلائی کی طرف۔ تو یہ گویا کہ اللہ پاک کی ذات نے جو خطابت کا درجہ ہے، خطابت کا مقام ہے، خطابت کا رتبہ ہے، اللہ کے نزدیک خطابت کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اہمیت کی حامل شے ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو میرے پیارو،
عزیز خطباء کرام، آپ وہ ہیں یعنی خطباء کرام کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو خاص طبقہ ہے جو جن کا شب و روز کا کام ہی یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اللہ پاک فرماتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ جو خطابت کرتے ہیں آپ اللہ کی چاہت ہیں، آپ اللہ کی مراد ہیں، آپ چاہے گے ہیں۔ ایک ہے کسی کو چاہنا، ایک ہے چاہا جانا۔ آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چاہا ہے، آپ چاہے گے ہیں، آپ پسند کیے گئے ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات نے منتخب کیا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا ہے کہ ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی، خیر، دین اور شریعت کی طرف بلائے۔ خطباء کرام کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی تو کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، صحیح عقیدے کی طرف بلاتے ہیں اور صحیح دین کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات نے گویا مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے اسپیشل منتخب فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، آپ قرآن پاک کا جائزہ لیں گے تو آپ کو مختلف قرآن پاک کے اندر جو اعمال ہیں شرعی اور دینی وہ آپ کو ملیں گے، لیکن کسی بھی کام کے بارے میں یہ آپ کو کام نہیں ملے گا اور اللہ پاک کی ذات کی چاہت نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ پاک کی ذات نے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، حج کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ حج کرتا رہے، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو عمرہ کرتا رہے، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سال بھر کے نفلی روزے ہیں وہ رکھتا رہے، اور اسی طور پر ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نفلی صدقات اور خیرات کرتا رہے۔ کسی کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں، آپ الفاظ پر غور و فکر کریں اور یہاں سے آپ جو انتخاب خدا بندی ہے اس کا جائزہ لیں عمیق نگاہوں سے اور بنظر غائر۔ الفاظ ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، من اور آگے ہے کم، یعنی امت محمدیہ سے اللہ کہتے ہیں تم میں سے الفاظ پر غور و فکر کیجئے۔ گویا کہ یہ چناؤ ہو رہا ہے، گویا کہ یہ انتخاب ہو رہا ہے، گویا کہ یہاں سے افراد کو چنا جا رہا ہے اور افراد کو استفا بنایا جا رہا ہے، چنا جا رہا، منتخب کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ریڑھی پوری کی پوری بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے پھل ہوتے ہیں، سارے کے سارے میوے ہوتے ہیں، سارے کے سارے صحت افزا ہوتے ہیں، سارے کے سارے روح افزا ہوتے ہیں، سارے کے سارے بہتر ہوتے ہیں، لیکن جو شخص ہے ان کو چننے والا، منتخب کرنے والا، وہ اپنی چوائس، اپنی سوچ، اپنی ڈیمانڈ، اپنی چاہت اور اپنے دل کی جو آرزو ہے اس کے مطابق چیدہ چیدہ وہاں سے پھل چنتا ہے، اور چننے کے بعد، منتخب کرنے کے بعد پھر وہ اپنے لیے اسے خاص کر لیتا ہے۔ گویا کہ اسی طور پر سارے کے سارے دین کے اعمال اچھے ہیں، بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں اور سب کے سب عبادت والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، سارے کے سارے ایمان افزا ہیں، دین افزا ہیں، شریعت افزا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، لیکن جس کام کو اور جس شے کو ان سارے کے سارے اعمال میں سے اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اللہ نے چاہا ہے، وہ خطابت والا کام ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کام ہے، وہ یدعون الی الخیر ہے، وہ یأمرون بالمعروف ہے، وہ ینہون عن المنکر ہے، وہ یہ والا کام ہے جس کو اللہ پاک کی ذات نے چاہا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تشریح کر دی ہے میرے پیارو، میں اس کو اور زیادہ امثلہ سے کھولوں تو میں مزید اسے کھولتا چلا جاؤں گا، مزید اس کو آپ پر روشن اور واضح کرتا چلا جاؤں گا، لیکن مقصود طویل اس کے اوپر گفتگو کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ احباب صاحبان علم ہیں، آپ احباب اس کی تشریح کو سمجھ چکے ہوں گے، اور مزید جتنی چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہیں، ایڈ ہو سکتی ہیں، آپ احباب ان تمام چیزوں سے شناسائی حاصل کر چکے ہوں گے اپنے علمی ملکہ اور تربیتی ملکہ کے روح سے۔ تو اس لیے میں آپ احباب کو عرض کرنا چاہوں گا یہ بہت اونچا کام ہے، اس کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، یہ بڑا اعلیٰ کام ہے۔ جس طرح ہمارے تبلیغ والے فرماتے ہیں کہ میرے بھائیو یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، تو بھئی خطابت انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، بڑا اونچا کام ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ میں مزید دو اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ایڈ کر دوں اور پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ مائدہ
آیت نمبر 63 ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 6 ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. الفاظ پر غور کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، لوگوں کو ان کے مشائخ اور علماء، ربانیون مشائخ، احبار اور علماء، ان قولہم الاسم، فرمایا کہ گناہ والی باتوں سے، واکلہم السحت، اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے. اب دیکھیں دو طبقات کا اللہ پاک کی ذات نے ذکر کیا. نمبر 1 طبقہ ہے مشائخ کا، یعنی صوفیاء کا، یعنی اولیاء کا، اور نمبر 2 طبقہ ہے احبار یعنی علماء کا. اللہ پاک دونوں سے مخاطب ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، فرمایا کہ یہ دونوں طبقات، مشائخ اور علماء کے طبقات، یہ لوگوں کو گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں منع کرتے. گویا کہ یہ منع کرنا اپنے بیانات کے ذریعے سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ علماء اور مشائخ نے ہاتھ کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے، تلوار کے زور پر، گولی کے زور پر، قانون کے زور پر، یا پولیس والوں کے انداز میں تو منع نہیں نہ کرنا، اور حرام کاموں سے ان کو اجتناب تو نہیں نہ دلوانا. کس کے ذریعے سے دلوائیں گے؟ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا منصب ہے زبان سے گفتگو کرنا. ان کا منصب ہے کلام کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کے ذریعے سے لوگوں کو روکنا. تو یہ گویا کہ اللہ پاک کی ذات نے خطابت کا درجہ بتایا ہے. خطابت اتنی اہمیت کی حامل شے ہے. اللہ پاک کی ذات وہ مشائخ اور وہ علماء کہ جو اپنی خطابت کے ذریعے سے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے اور لوگوں کو بدی اور برائی سے منع نہیں کرتے، بری باتوں سے، گناہ کی باتوں سے نہیں روکتے، حرام کھانے سے نہیں روکتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو تنبیہ فرماتا ہے، سرزنش فرماتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ علماء اور وہ مشائخ عظام اپنے اپنے مقام پر بس اپنے محدود ایریے میں رہ کر اپنی علمی مصروفیات کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور عوام کو نہیں سمجھاتے، اپنے علم کی ہوا نہیں لگاتے، اپنے علم سے انہیں آشنا نہیں کرتے، اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے خوف خدا نہیں دلاتے اور انہیں بری باتوں سے منع نہیں کرتے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے علماء اور مشائخ کو تنبیہ فرماتا ہے. فرمایا کیوں نہیں تم لوگوں کو منع کرتے، کیوں نہیں زبان کو استعمال کرتے، کیوں نہیں خطابت کو استعمال کرتے، کیوں نہیں بیان اور خطاب اور واز کرتے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یصنعون، یہ جو تم اس برائی کے خلاف اپنی آواز بلند نہ کر کے کام کر رہے ہو نا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ بہت برا کام ہے. لبئس، یہ بہت برا کام ہے. یعنی سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو یوں کہوں گا، خطابت نہ کرنے والے، بیان نہ کرنے والے مشائخ اور علماء، انہیں اللہ پاک کی ذات ڈانٹ رہے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو تم خطابت نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، خطاب نہیں کرتے، واز نہیں کرتے، یہ تم بہت برا کام کرتے ہو. یعنی کرنا اچھا کام ہے اور نہ کرنا یہ برا کام ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں خطابت کا درجہ کیا ہے، خطابت کا مقام کیا ہے، خطابت کی اہمیت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں. میرے پیارو، آپ دل کی گہرائیوں سے میرے ان جملوں پر غور و فکر کریں. میں آپ کے سامنے آیات پیش کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ احباب کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کام بڑا اونچا ہے، اس سے صرف نظر نہ کریں، ورنہ باطل اسی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا تمام تر باطل مواد عوام میں، لوگوں میں انجیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنے غلط عقائد لوگوں میں منتقل کرتا جا رہا ہے، اپنی غلط چیزوں سے لوگوں کو آشنا کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. اور ہم ابھی تک اس بات میں پڑے ہوئے ہیں کہ خطابت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، خطابت اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، فلاں فلاں، یا خطبہ ایسے ہیں ویسے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں مان لیا خطبہ لالچی ہیں، خطبہ 2 نمبر ہیں، خطبہ ریاکار ہیں، خطبہ فلاں ہیں فلاں، مان لیا کہ سب کچھ ہیں. تو بھئی آپ تو اچھے ہیں نا ماشاء اللہ سے، آپ تو لالچ اور طمع سے پاک ہیں نا، آپ تو
بد عملی اور فسق و فجور کا شکار نہیں نا، تو آپ لوگ خطابت کرنا شروع کر دیں. جب آپ اچھے لوگ خطابت کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ خطابت اچھی ہو جائے گی. جب آپ عالم باعمل خطابت کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ خطابت اچھی ہو جائے گی. فاسقوں فاجروں کو چھوڑیں، لالچیوں کو آپ چھوڑیں، ان کا اوپر آپ نگاہ نہ ڈالیں. آپ کو تو اللہ پاک کی ذات نے طمع اور لالچ سے محفوظ رکھا ہے نا، ریاکاری سے محفوظ رکھا ہے. تو بھئی اخلاص والوں کو خطابت کی ضرورت ہے، ریاکاری سے پاک لوگوں کو خطابت کی ضرورت ہے، یعنی آپ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ذرا تھوڑی سی میرے پیارو اپنے دل کی طرف، گریبان کی طرف توجہ کیجئے گا. میں ایک آئینہ دکھانا چاہوں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. آئیں رل مل کے اپنی اصلاح کریں. دنیا والے کیا کہتے ہیں دین والوں کو کہ جی یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں، مولوی لوگ بک جاتے ہیں، مولوی لوگ صحیح دین نہیں بتاتے، مولوی لوگ دین کو چھپاتے ہیں، مولوی لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ یونیورسٹیوں والے، کالجوں والے، دنیا دار، بینکوں والے، سرکاری لوگ اور اسی طرح سیاسی لوگ علماء کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اس ممبر پر آپ کے آنے پر کسی نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ آپ بھی علم حاصل کریں، آپ بھی درس نظامی پڑھیں، اور آپ جیسے اچھے لوگ، قوم کے خیر خواہ لوگ، حق سچ بتانے والے لوگ، حق نہ چھپانے والے لوگ اور کلمہ حق کہنے والے لوگ، صحیح دین کا درد رکھنے والے لوگ جب دنیا سے نکل کر ممبر پر آئیں گے یا دنیا کے ساتھ ساتھ ممبر پر آ کر دین پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس ممبر سے حق بات لوگوں تک پہنچے گی، اس ممبر سے دین کی بات لوگوں تک پہنچے گی، اس ممبر سے صحیح بات لوگوں تک پہنچے گی. لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، یعنی الزام لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، لیکن خود یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں، ان میں یہ ٹیلنٹ نہیں، ان میں یہ حوصلہ نہیں، یہ والا دین کا کام کرنے کا. بس دور بیٹھ کر یہ پھپتیاں کستے ہیں اور دور بیٹھ کر یہ الزام لگاتے ہیں. اس سے زیادہ ان میں کسی قسم کی صلاحیت اور کیپیبلٹی نہیں ہے. اگر یہ کسی جوگے ہوتے، اگر ان کے اندر کوئی دم خم ہوتا تو یہ الزام نہ لگاتے، بلکہ وہی علم جو مولوی نے پڑھا ہے، یہ سکول والا، کالج والا، یونیورسٹی والا اور سیاسی اور سرکاری اور فلاں فلاں فیس بک والا، یوٹیوب والا، یہ اگر اتنے جوگا ہوتا تو مولوی کا جو علم ہے، جو وہ پڑھ کر اس ممبر پر آیا ہے، وہی علم پڑھ کر اس ممبر پر آ کر لوگوں کو دین کی بات بتاتا، حق بات بتاتا اور کوئی بات نہ چھپاتا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں سے حق بات کی آواز اٹھے. اس کا مقصد ہے مولوی پر اعتراض کرنا، اس کا مقصد ہے مدرسے پر اعتراض کرنا، اس کا مقصد ہے دین پر اعتراض کرنا، اس کا مقصد ہے ممبر پر اعتراض کرنا. اس سے زیادہ اس کا مقصد اور کوئی نہیں ہے. میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، کالجز والوں کو، یونیورسٹیز والوں کو، سرکاریوں کو، سیاسیوں کو، فیس بک پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، یوٹیوب والوں کو، کہ تم جو مولویوں پر اعتراض کرتے ہو نا کہ مولوی لالچی ہیں، ریاکار ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، دین سے پیسہ کماتے ہیں اور دین کو انہوں نے دکان بنایا ہوا ہے، مدرسہ ان کی فیکٹری ہے، مدرسہ ان کی دکان ہے، مان لیا مولوی گندے ہیں. بھئی آپ تو اچھے ہیں نا، آپ تو صاف ستھرے ہیں نا، آپ تو ہر قسم کی لالچ سے پاک ہے نا، آپ تو ریاکاری سے پاک ہے نا. تو آئیے، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، موسٹ ویلکم، تشریف لائیے. مگر دین کا علم سیکھ کر 8 سال 10 سال 15 سال کتاب و سنت کا علم پڑھ کر تشریف لائیں ممبر پر. واللہ العظیم، واللہ العظیم ہم اپنا ممبر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ قرآن پاک کو حفظ کیجئے، درس نظامی کے 8 سال 10 سال پڑھیے، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر اور دیگر علوم میں تخصص کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ اس ممبر پر آئیے. ممبر ہم آپ کے حوالے کریں گے، تشریف لائیے، لالچ سے پاک دین بیان کیجئے، ریاکاری سے پاک دین بیان کیجئے
اور صحیح حق بات لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، دین کو کمائی کے ذریعہ نہ بنا کر دین لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، اور دین کو آپ اپنی فیکٹری اور اپنی دکان نہ بنا کر لوگوں کے سامنے دین بیان کیجئے، اور دین کو اپنا کاروبار نہ بنا کر آپ لوگوں کے سامنے دین بیان کیجئے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمت کیجئے، آئیے کہ صرف اعتراض کرنا ہے آپ نے، کہ صرف آپ نے انگشت تنقید اٹھانی ہے، آپ نے صرف زبان چلانی ہے، آپ نے صرف پھپتی کسنی ہے، آپ نے صرف اعتراض کرنا ہے۔ نہ خنجر اٹھے گا تم سے، نہ تلوار اٹھے گی تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اسی طور پر میرے پیارو، یہ تو میں نے ان کو جو دنیا دار ہیں واضح لفظوں میں کھری کھری باتیں سنا دی ہیں اور ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ ضمیر رکھتے ہوئے ضرور اس بات کے اوپر لبیک کہیں گے اور چیلنج قبول کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر میں ان علماء کو، ان مشائخ کو اور ان اللہ والوں کو، صوفیاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو اور اخلاص کے پہاڑوں کو اور ریاکاری سے معمون اور محفوظ اور پاک صاف لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ خطابت ایسی ہے، خطبہ ایسے ہیں، یہ ریاکار ہیں، یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ اداکار ہیں، یہ فنکار ہیں، یہ کماؤ ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں۔ مان لیا، تسلیم کر لیا، میرے معزز علماء، مشائخ اور بڑوں، آپ تو نمازی ہیں نا، آپ تو تہجد گزار ہیں نا، آپ تو ریاکاری سے پاک ہیں نا، آپ تو فسق و فجور سے پاک ہیں نا، آپ تو ہر قسم کی آلائش اور گناہ سے پاک ہیں نا، تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، آئیے خطابت سیکھیے اور اس ممبر پر، اسٹیج پہ، کانفرنس پہ، جلسے میں، سیمینار میں آ کر خطابت کیجئے، اخلاص والی خطابت، ریاکاری سے پاک خطابت، خلوص سے بھری ہوئی خطابت، فیسوں سے پاک خطابت، اور گاڑی کے پٹرول کو حاصل کرنے سے پاک خطابت، اور متنوع قسم کے اور مختلف نوع کھانے سے پاک خطابت، دال کھا کر کی جانے والی خطابت، چنے اپنی جیب میں رکھ کر انہی کو چبا کر انہی کو کھا کر کی جانے والی خطابت آپ کیجئے۔ میدان آپ کے لیے خالی ہے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ یا پھر آپ کا بھی وہی معاملہ ہے جو دنیا داروں کا معاملہ ہے کہ وہ دین والوں پر پھپتیاں کستے ہیں، لیکن اس ممبر پر آنے کے لیے تیار نہیں، اس مائک کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، اس مسجد کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، اس مدرسے کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارو، یہ کیسی دو رنگی ہے، یہ کیسا دوہرا پن ہے، نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا اور نہ ہی صنم ملا۔ خدا کے لیے اپنے اعمال پر اور اپنے ان اعتراضات پر غور و فکر کیجئے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کہیے کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے۔ باقی جو احباب کر رہے ہیں انہیں اپریشیٹ کیجئے، ہاں نصیحت کیجئے، اصلاح کیجئے کہ خدا بھائی کرام یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہنا کہ خطابت غلط ہے، خطبہ غلط ہیں، خدا کے لیے ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنبیہ، اللہ کا متوجہ کرنا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اے مشائخ امت، مشائخ تصوف، مشائخ سلوک، مشائخ تزکیہ اور علماء امت، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے لوگوں کو بدی اور برائی والی باتوں سے نہیں روکتے اور انہیں غلط کھانے سے، حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یہ تم اپنی خطابت نہ کر کے اور اس سے اوائڈ کر کے، اجتناب کر کے، فرمایا گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہونا، لبئس ما کانوا یصنعون، یہ برا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے پیغام پر توجہ کیجئے اور اس میں غور و خوض کیجئے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ تیسرا حوالہ آپ کے سامنے، خطابت کے مقام اور درجے کو واضح اور متعین کرنے والی چیز وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داود کتاب الجہاد اور بابو کراہیتی ترک الغزوی حدیث نمبر 2504 یعنی 2504، اور اسی طرح یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الایمان اور اس میں 189 نمبر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں کے خلاف، اہل باطل کے خلاف فرمایا جہاد کرو. کیسے کیسے کرو؟ اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے. اب دیکھیں یہاں پر رسول پاک علیہ السلام نے خطابت کا درجہ اور مقام اور جگہ متعین کر دی کہ یہ کتنا اونچا درجہ اور کتنا مقام رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تم اپنی زبانوں کے ذریعے سے جہاد کرو. ہمیں دوسرے جہادوں کا پتہ ہے، مال کا اور اپنی جانوں کا، وہ مسلم ہے، کرنا چاہیے اور بڑا اونچا درجہ ہے. وہیں پر چونکہ اس شے کا ہمیں نہیں پتا تو اس شے سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کے ذریعے سے جہاد کریں. زبان کے ذریعے سے یہی جہاد ہے کہ آپ خطابت کریں، دینی خطابت کریں، خالق کا پیغام مخلوق تک آپ پہنچائیں. یہ ہے زبان کا جہاد. تو میرے پیارو، 3 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے خطابت کا درجہ، خطابت کا مقام اور خطابت کی جگہ اور سٹیٹس کیا ہے اس کو متعین کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. نمبر 1 2 آیات مبارکہ قرآن پاک سے ہیں اور نمبر 3 حدیث پاک ہے جو کہ آیت مصطفیٰ ہے، یعنی نشانی مصطفیٰ ہے. رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. 2 آیات مبارکہ، 1 حدیث پاک، یہ خطابت کا مقام اور درجہ واضح اور متعین کر رہی ہے. آپ احباب کو میں ساری کے ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور کنکلوڈ کرتے ہوئے آخر میں میسج اور پیغام دینا چاہوں گا کہ خطابت بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑے اونچے درجے کی چیز ہے. یہ احسن الکلام ہے، یہ احسن قول ہے، یہ عمدہ اور بہترین چیز ہے، عمدہ اور بہترین وصف ہے. انبیاء کی سنت اللہ کی سنت ہے، صالح اور نیک لوگوں کی، علماء اور محققین کی سنت ہے. آئیے اس سنت کو ادا کیجئے، آئیے اس فن کو سیکھیے اور آئیے اس فن کے ذریعے سے دین کا، اسلام کا، شریعت مصطفیٰ کا کام کیجئے. آئیے باطل کے خلاف اس فن کے ذریعے سے، اس صلاحیت کے ذریعے سے لڑیے، جہاد کیجئے اور اپنے آپ کو جو مجاہد ہیں، زبان کے مجاہد، لسان کے مجاہد، جہاد باللسان کرنے والے اور خطابت کا علم لہرانے والے، خطابت کی خطیبانہ، فصیحانہ، بلیغانہ تلوار چلانے والے اور اس کے ذریعے سے زمانے میں انقلاب بپا کرنے والے، ہم اس قافلے کے اندر شامل اور داخل ہو کر اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل اور داخل کر لیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے.